بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 214 اور آیت نمبر ہے 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ وقالت الیہود، یہود نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کر دی گئی ہے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ تو خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ زیادہ کر دیے گئے، ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، قرآن آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے، تو قرآن کے انکار کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ کر دیے گئے، کس میں؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے، اِلیٰ یوم القیامہ، قیامت تک، کلما اوقدوا، جب کبھی بھی وہ بھڑکائیں گے، نارا للحرب، جنگ کی آگ، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دے گا، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہودی ظالم بھی تھے، مکار بھی تھے، عیار بھی تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے گستاخ بھی تھے۔ کتنی بڑی گستاخانہ بات ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ دیتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ہے، انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ یہودی لوگوں کو یہ باور کرواتے تھے کہ ہم بڑے غنی لوگ ہیں، ہم بڑے خرچ کرتے ہیں، اللہ تو کچھ نہیں دیتا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے اللہ کے ہاتھ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خیر نہیں ہے، اللہ خیر کے کام نہیں کرتا، ہم بڑے خیر کے کام کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ۔ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ہم کو عذاب نہیں دے سکتا، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلی قوم ہیں، ہم جو مرضی کریں، اللہ کا ہاتھ ہمارے لحاظ سے بنا ہوا ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم صرف چند دن جہنم میں جائیں گے پھر آزاد ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ید اللہ مغلولہ، مغلولہ بخیلی سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ غلت ایدیہم، اصل میں تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نہیں ہیں۔ دنیا کی سب سے بخیل قوم، کنجوس قوم یہود ہے، جو خرچ نہیں کرتے۔ رہی بات اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، میرے تو دونوں ہاتھ کھولے ہیں،
اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ دینا نہ دینا اللہ کی حکمت پر ہے، اللہ دیتا ضرور ہے، اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کا دایاں ہاتھ خزانے سے بھرا ہوا ہے، جب سے آسمان اور زمین بنی اللہ اس ہاتھ میں سے خرچ کر رہا ہے، اور آج تک اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اگر کسی کو نہیں ملتا تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ اپنی حکمت سے کسی کو نہیں دیتا، اللہ اپنی حکمت اور دانائی سے بہت سارے لوگوں کو دیتا بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ کا ہاتھ تو بھرا ہوا ہے خزانوں سے، اللہ دے رہا ہے، دیکھ نہیں رہے، کوئی بھی چیز چلانی ہو خرچے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ زمین و آسمان کو چلا رہا ہے، تو یہ اللہ خیر کے کام کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آدم، بخاری کی حدیث ہے، تو خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا۔ تو ہمارے خرچ کرنے سے اللہ ہم پر خرچ کرتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اللہ مجھے دے نہیں رہا تو وہ لوگوں میں خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو دینا شروع کر دے گا۔ اللہ کو ہمارے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کے حکم پہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، براہ راست اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم دینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اگر اللہ کے حکم پہ ہم کچھ کرتے بھی ہیں تو اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، ہمارا دیا ہوا ہمارے بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو ہمارا کچھ نہیں پہنچتا، اس لیے اللہ غنی ہے، اللہ غنی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ اپنی مرضی سے اور اپنی حکمت سے خرچ کرتا ہے۔ لیکن اس جملے کی وجہ سے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہودی کفر میں اور سرکشی میں بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ قرآن بہت سارے مقامات پہ ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت دیتا ہے، قرآن کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جو نہیں مانتے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہودی نہ مان کر تباہ ہو گئے، یہ کس قدر بدبختی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے بندے کو سزا ملے، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بندے کو سزا ملے۔ تو یہ یہودیوں پر سزا ہے کہ یہودی طغیانا و کفرا، کفر کے اندر رہیں گے، سرکشی میں رہیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اللہ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی ہے، بغض ڈال دیا۔ عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، بغضاء ناپسندیدہ انسان کو کہتے ہیں۔ یہ آپس میں بھی ناپسند ہیں، اللہ کی نگاہ میں بھی ناپسند ہیں، اور آپس میں بھی لڑتے رہیں گے اور لوگوں سے بھی لڑتے رہیں گے الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ قُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے موقعوں پہ ایسا ہوا، یہودی سازش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بچا دیتا تھا۔ خیبر کے موقع پہ چند لوگ جا رہے ہیں، یہودیوں نے عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ کو چپکے سے قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا قافلے میں بندہ مرا پڑا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہودیوں نے کہا ہم نے تو نہیں مارا، اتنی سازشی قوم کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقتول آ گئے، مقتول کے ورثاء آ گئے، ہمارا بندہ مر گیا، بدلہ لے کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بلایا، فرمایا ہاں بھی 50 قسمیں اٹھاتے ہو؟ اب مقتول کے ورثاء کہنے لگے اللہ کے سو انہوں نے تو کھا لینی ہے، اور یہ تو بے ایمان سازشی لوگ ہیں، ہمیں ان کی قسموں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم قسمیں اٹھاتے ہو کیونکہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے؟ کہا نہ گواہ ہے ہمارے پاس اور نہ ہی ہم اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ مسلمان تھے نا، چونکہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے قتل انہوں نے کیا ہے، فساد مچانے والے یہی لوگ ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فیصلہ کیا 100 اونٹ دیت ادا کی جائے، اور مقتول کو جو ہے مقتول کے ورثاء کو 100 اونٹ دے دیے گئے۔ تو یہود نے ہر وقت سازش کی کوشش کی، ایک بچی بیچاری زیور پہن کے جا رہی تھی، یہودی آدمی آیا اسے قتل کر دیا۔ مدینے کا ماحول خراب ہو، اس وقت بھی دنیا کا امن خراب ہے، پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ وسط ایشیا اور یہ سارا ماحول جو خراب ہوا پڑا ہے یہ یہودیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر کے موقع پہ انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی۔
یہ کسی کے چہتے نہیں ہیں، کسی کے سگے نہیں ہیں، یہودی سازشی قوم ہے۔ الی یوم القیامہ، آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، قیامت تک یہی حکم ہے، یہودیوں سے بچ کے رہنا۔ یہ سازشی لوگ ہیں، یہ عداوتی لوگ ہیں، ان کے اندر بغض ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، ہمیشہ یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے رہیں گے، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھاتا رہے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور انہوں نے زمین میں فساد مچایا ہوا ہے۔ فساد کہتے ہیں ایسی سرگرمی کو جس میں لوگوں کا امن خراب ہو، یہ فساد فی الارض کرنے والی قوم ہے، دنیا کا امن انہوں نے خراب کیا ہوا ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہودیوں کے بارے میں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ اس قوم سے بچ کر رہنا ہے، اس قوم سے بچ کر رہنا ہے، ان کی سازشوں سے بچ کر رہنا ہے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں سازش کرنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ کے بارے میں سازش کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے رہ کیا گیا ہے؟ جو قوم اللہ کی دشمن بن جائے، رسول اللہ کی دشمن بن جائے، پھر پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گستاخانہ قوم ہے، اللہ کے بارے میں گستاخی کی۔ اللہ کے ہاتھ بندے نہیں ہوئے، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اپنی کمال حکمت سے خرچ کرتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خرچ کرتا ہے اللہ اس پر خرچ کرتا ہے، جو ہاتھ روک لیتا ہے اللہ اس پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔